ویلکم بیک. امریکہ، پاکستان اور افغانستان اور امریکن پالیسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. خورشید قصوری صاحب ہمارے مہمان ہیں. ہم نے بریک سے پہلے تک یہ بات ڈیسائیڈ کر لی کہ پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر جنگ کی اوباما نے اندر. چرچل حالانکہ صرف وار ٹائم پرائم منسٹر تھے، لہٰذا ان کو اتنی کریڈٹ نہیں دینا چاہیے ان کی باتوں کو، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وار از مچ ٹو امپورٹنٹ این افیئر ٹو بی لیفٹ ٹو دا جنرلس. اور اوباما صاحب نے کچھ یہی کیا. پیٹریس صاحب کہتے رہے مجھے اور فوجی دیں، 30,000 اور چاہیے، میں سرج کروں گا افغانستان میں. اوباما نے تھوڑی دیر ان کو روک کے 25,000 فوجی دے کے انہی کی پالیسی کے اوپر وہ گامزن ہو گئے. انہی کی پالیسی پہ امریکہ چلتا رہا افغانستان میں. اب وہ اگر مشن اکمپلشڈ بش کی طرح ایک اور دفعہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں، اسامہ بن لادن کو ایز این ایکسکیوز یوز کریں، دیٹ ٹائم ول ٹیل 2014 میں امریکہ کیا کرتا ہے. کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے $2 کھرب سے زیادہ مزید خرچ کرنا جو ان جنگوں پہ وہ خرچ کر چکا ہے، جبکہ اس کی اپنی اکانومی ڈیفیسٹ میں ہے. لیکن قصوری صاحب، جو بریک سے پہلے میں نے سوال کیا تھا، میں اس کو ود پریامبل آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. سر، آپ نے خود کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت تھے. آپ IMF کے پریشر کے اندر کی ایک ملک کو آپ نہیں ریپرزینٹ کرتے تھے، آپ ایک واقعی میں خود مختار ملک کو ریپرزینٹ کرتے تھے، جس کی ساورنٹی جو تھی وہ کلائنٹ اسٹیٹ کی ساورنٹی نہیں تھی بلکہ ایک اسٹیٹ کی ساورنٹی تھی، اور جو اپنے آپ کو اپنے سائز سے بڑا ہمیشہ سے سمجھتا آتا تھا، لیکن کم از کم اس کا ایک ڈیفائنڈ سائز تو تھا. اور آپ کا انٹرنلی آپ کے ساتھ ایک مشرف صاحب تھے جو کہ ڈکٹیٹر تھے. انٹرنلی ایک اسٹریم لائنڈ پالیٹکس چل رہی تھی. انٹرنلی کوئی اتنا تضاد نہیں تھا کہ جی طالبان کو پسند کرنے والے آدھی سے زیادہ پارلیمان کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ طالبان سے نہ صرف بات کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان سے بات کرا بھی سکتے ہیں آپ کی، اور وہ ان کے دوست بھی ہیں، ان کے پرانے جاننے والے بھی ہیں یا ان کے ٹیوٹرز ہیں، اور ان کے ساتھ آپ مفاہمت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کا تضادات آپ کے زمانے کی حکومت میں نہیں تھے. لیکن سر آج ہیں. آج پاکستان کے اوپر $60 بلین سے زیادہ قرضہ ہے. جی ڈی پی کے ایک حصے سے میرے خیال سے $90 بلین قرضہ ہے. جی ڈی پی کی ایک واضح پرسنٹیج ہمارے اوپر قرضہ ہے. ہم ان سب اپنی خود مختاری، جس کے بارے میں ہم طبلہ جنگ کافی پیٹتے ہیں اور سیسہ پلائی دیوار کی باتیں کرتے ہیں، اس کو ہم لیوریج کر چکے ہیں. ہم ایک کلائنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے ابھرتے ہیں دنیا میں، اور اگر ہمارا نام لیا جاتا ہے یا اگر کوئی اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر کرتا ہے تو اس سے سب سے پہلا امیج سر میں یہی آتا ہے کہ جی آپ ان جنگجوؤں کے ساتھ رہتے کیسے ہیں، آپ کے یہاں بجلی ہوتی ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ آپ کہاں سے آ گئے، آپ کے سوٹ کیسے پہنے ہوئے ہیں. یہ حال ہے اگر ایک نارمل نان ایگزیجریٹڈ لائن کا. تو سر پھر آپ دنیا کو سناتے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں ایک حصہ چاہیے یا ہمیں افغانستان کے اینڈ گیم کا حصہ چاہیے. سر تو پھر جواب یہ نہیں آتا کہ جی 8ویں سب سے بڑی فوج، نیوکلیئر بوم، اور پھر بھی اپنے علاقوں پہ رٹ نہیں، آدھا آپ کا ملک 47% بلوچستان جل رہا ہے. آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ سنا کون سی کہانی رہے ہیں؟ اس کی بسم اللہ کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک ہی میں بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں. مجھے جہاں سے سمجھ آئے گی وہاں سے شروع کر دوں گا. ایک بات آپ نے یہ اٹھائی کہ جناب ہم افغانستان میں کیا رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا رول وہ نہیں، بالکل میں اسٹریٹجک ڈیپتھ اور میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک لیجٹیمیٹ رول ہے. لیجٹیمیٹ رول کیا ہے کہ ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے افغانستان کے آنے والے دن. ہم کیوں سینسٹیو ہیں؟ جب پچھلی دفعہ سول وار ہوئی ہے تو 4.5 ملین ریفیوجیز افغانستان کے پاکستان آ گئے تھے. یہ حقیقت ہے، اور ابھی بھی 3 ملین یہاں بیٹھے ہیں اور ان کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں. اس سے پاکستان کی پالیٹکس پہ اور اس کی سوشل سیٹ اپ پہ کافی منفی اثر پڑے ہیں. اس لیے ہمارا ایک لیجٹیمیٹ انٹرسٹ ہے کہ افغانستان سے جب امریکہ نکلے یا اینڈ گیم ہو، ایسی سیٹلمنٹ کرے کہ تمام وہاں کی جو ایتھنک گروپس ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں، بشمول پشتون. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پشتون، پاکستان کا فٹ پرنٹ افغانستان میں اس لیے بڑا ہے کہ پشتون افغانستان میں تو سب سے بڑا گروپ ہے، 40% ہے یا 50%، وہاں تو بحث ہی چلتی رہتی ہے. اگر آپ پشتونوں سے پوچھو کہہ دیں گے 52-55% ہے. اگر آپ تاجک سے پوچھیں تو کہتے ہیں جی 40% سے بھی کم ہے. لیکن جنرلی ایکسیپٹڈ ہے کہ 40% سے ذرا زیادہ پشتون وہاں ہیں. اتنا بڑا گروپ وہاں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹوریکلی جب سے یہ ریاست بنی ہے اس وقت سے یہ پشتون ڈومینیٹڈ ریاست رہی ہے. یہ کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. پاکستان میں جو پشتون ہیں ان کی ایک نیچرل افینٹی ہے. اس میں خود رول افغانستان کا اپنا رہا ہے. وہ ڈیورنٹ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور بلکہ انہوں نے کوشش کی شروع میں پاکستان کے خلاف گڑبڑ کرانے کی، جس نے ان کو انڈیا کی طرف سے شے بھی ملی سردار داؤد کے زمانے میں. یہ ہمارے وسوسے ہیں
جس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی افغانستان سے امریکہ جائے تو پشتونوں کا ان کا جائز حق مل جائے. اس سے زیادہ پاکستان کو کوئی رول نہیں. اور اگر پاکستان میں اتنے پشتون نہ ہوتے اور پاکستان کی انٹرنل سٹیبلٹی پہ اس کا اتنا اثر نہ پڑتا تو پھر آپ کا سوال جائز تھا. ہمیں بالکل وہاں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے, لیکن ہماری اپنی سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو اینڈ گیم ہو اس میں ایک فیئر سیٹلمنٹ ہو. یہ نہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں. سر یہ تو پھر وہ ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی ہو گئی جس کا جو ہم حق بجانب ہیں پرسو کرنے میں, کیونکہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے پھر تو آپ کے مطابق. and I agree with you. آپ نے سر انٹرنل پالیٹکس کی بات کی اور انٹرنل ڈائنامکس کی. آپ نے یہ بات بھی چھیڑی تھی کہ اوباما جو ہیں وہ ری الیکشن کے لیے جب جائیں گے اگلے سال تو ان کی انٹرنل پالیٹکس کے لیے ضروری ہے کہ دے ڈکلیئر وکٹری, اور if they can't declare victory at least they have a scapegoat which would be Pakistan. Do you think for the American people it would be enough or a good enough excuse for Obama to go back to them and say کہ میں یہ جنگ نہیں جیت سکا کیونکہ پاکستان نے اپنی ٹانگ اڑائی؟ کیا یہ وہاں ڈومیسٹک کنزمپشن میں یہ بات تو نہیں فلائی کرنی چاہیے؟ میں آپ سے اگریمنٹ میں ہوں, جیسے آپ کے سوال سے ظاہر ہے, آپ کی جو فلسفی ہے اس سے مجھے اگریمنٹ ہے. اوباما کو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اور اگر الیکشن اس نے ہارنا ہے تو اکنامک کنڈیشن پہ ہاریں گے. اگر جس ملک میں 9.2% اس وقت آج کے دن, آج کی صبح جب ان ایمپلائمنٹ ہے, اور اگر اس وقت 9.2 کی بجائے 9.5 ہوئی اور نیچے نہ آئی تو انہوں نے ہارنا ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں جو پاکستان پہ ملبہ پڑے گا وہ اپنی ڈومیسٹک اوپینین کو نہیں سیٹسفائی کر سکیں گے. لیکن پاکستان نے تو اپنا بچاؤ کرنا ہے نا. ہمارا امریکہ میں کون پریزیڈنٹ بنتا ہے یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, اس میں ہمارا رول ہے. بدقسمتی سے ہمارے اپنے ملک میں اتنی ڈسکارڈنٹ وائسز ہیں اور اتنی انکمپیٹنٹ حکومت ہے. جس دن سے یہ آئے ہیں ان کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں یہ اکتوبر میں گئے, نومبر میں گئے, دسمبر میں گئے, آئیڈز آف مارچ ہے, مارچ میں چلے جائیں گے. سر میں مس گورننس میں آپ سے اگریمنٹ میں ہوں, بٹ سوری مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی پڑے گی. قصوری صاحب, یو آر ویری انٹیلیجنٹ مین, یو بین ایٹ دا ہائیسٹ پوسٹ اور ون آف دا ہائیسٹ پوسٹ ان گورنمنٹ ان پاکستان. آپ مجھے سمجھائیے, سیاست میں آپ رہے, آپ نے ایک دو پارٹیز کا تجربہ کیا, ہر ایک آتا ہے, میں ہائی کورٹ بھی میرا روز جانا ہے, وہاں سے لے کے حکومت کے خلاف, کیونکہ وہاں کیسز میں روز دیکھتا ہوں, ان کو اگر آپ وہاں میل گورننس کا اندازہ ہوتا ہے, پھر آپ میڈیا پہ سنتے ہیں, ظاہر ہے میرا ویکینڈز پہ میڈیا سے ایک تعلق ہے, اور ہر ایک جو ہے اس وقت گالیاں دے رہا ہے حکومت کو, مس گورننس کی بات کر رہا ہے, اکنامکلی ہم کرپلڈ ہیں, انٹرنیشنل پالیسی ہماری فیل ہو رہی ہے. تو اور ساتھ ہی ساتھ زرداری صاحب اور پی 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 لیڈ گورنمنٹ کے ری الیکٹ ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. سر یہ مجھے سمجھائیں, یہ مجھے ڈائیکاٹمی, یہ ڈسکریپنسی, یہ کانٹرڈکشن مجھے سمجھائیں. جی آپ کو جو ڈائیکاٹمی نظر آ رہی ہے مجھے بھی آ رہی ہے, اور میں کیونکہ آج ہی اپنے حلقے سے ابھی ہو کے آیا ہوں, مجھے کچھ عوام کی پلس کا اندازہ ہے. ایک جو ٹیبل پہ اندازے لگائے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جناب پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں, اس کے علاوہ کاف لیگ کے جو مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں, وہ مل کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو پھر وہ الیکشن جیت جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک اگر نارمل حالات ہوں تو یہ تجزیہ صحیح ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کم از کم اگر حیران کن نتیجے نہ بھی ہوئے, اتنے تو نتیجے میرا یہ خیال ہے یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو روایتی سوچ ہے کہ جناب کیونکہ یہ اکٹھے ہو گئے تو جیت جائیں گے. عوام اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. میرا خیال ہے, اور دیٹ از وائی ایم آپٹیمسٹک, کہ جب الیکشن ہوں گے, میں چاہتا ہوں اگر جلدی ہو جائے تو پاکستان کی خلاصی جلدی ہو جائے گی. جب بھی الیکشن ہوں گے اس حکومت کو ووٹ نہیں پڑیں گے. میرا ایک اور بھی اندازہ ہے کہ جو بھی آ گیا, میری تو خواہش ہوگی ہماری حکومت بنے, لیکن میں ریئلسٹکلی کہتا ہوں جو بھی آ گیا اس حکومت سے بہتر ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے پراسپیکٹس کی بات کریں, عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کیا, عمران خان صاحب کے پراسپیکٹس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے تو مناسب نہیں, میں ایک پارٹی کا اپنا چیئرمین, آپ کا تجزیہ بھی ہے, ہاں نہیں, میں دیکھیں ایک تجزیہ نگار کی طرح تو نہیں بیٹھا. میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں,
مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس سے بہتر حکومت اگلی آئے گی. اس لیے میں آپٹیمسٹک ہوں کیونکہ لوگوں نے ووٹ موجودہ حکومت کو نہیں دینا. جو حکومت نے پچھلے 4 دن میں تماشا کیا ہے کہ جب لوگوں کو مروا کے سڑک پہ نکال دیا, آگے لگا دی ہیں, تو اگر 9 ارب روپے سے یہ بجلی دوبارہ شروع کر سکتے تھے, حالانکہ آف کورس یہ بڑا شارٹ ٹرم میجر ہے. سر انٹرنیشنل پالیسی کی ہم کیونکہ مینلی بات کریں تو یہ بھی سمجھاتے چلیں, آپ نے کہا جو بھی حکومت آئے گی بہتر ہوگی, لیکن پالیسی میں کوئی فرق بھی آئے گا کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ آرمی بناتی ہے پالیسی, تو کیا فرق پڑے گا ہم کس کو ووٹ دے دیں؟ وائی شوڈ وی کیئر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی اوور سمپلیفیکیشن ہے. اگر آپ اپنا رول ایبڈیکیٹ کر دیں, پاکستان آرمی پاکستان جو ٹیبل پہ بیٹھتی ہے, جب میرے ساتھ بیٹھتی تھی تو لاجیکلی بات کریں گے نا. اگر میں ایک دلیل دوں پاکستان کے حق میں, مثلا میں نے انڈیا کے اوپر کچھ اپنی پالیسیز جب میں بات کرتا تھا تو دوسری سائڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو دلیل سے بات کرنی, حکم تو نہیں ہو دیتا تھا نا. آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی آرمی کو جو منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر کی بات انہیں سننی چاہیے, آپ کو انہیں دلیل دے کے کنونس کرنا پڑے گا. آپ نے تو اپنا خود ہی جواب دے دیا. میں نے آپ کو یہ کہا میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا جب مثلا امریکہ میں جب جنگ کی پوزیشن ہو, اور جس طرح کشمیر کی یہاں پوزیشن تھی, سیٹلمنٹ جس پہ 5 جنگیں ہوئی ہیں, ملٹری از اے نیسیسری انگریڈینٹ اور ان کی طرف سے ایک انپٹ لازمی ہے. جس طرح تو یہ ڈکٹیشن تو آپ ٹرم یوز کر رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے دور میں ہوتا تھا there were areas where I used to disagree, اور بعد میں بات میری مانی جاتی تھی. قطع کرامی کی معذرت ہے. مشرف صاحب the president would prevail over Musharraf صاحب the chief of army staff. Is that how it would work? I mean, جی کیا دوبارہ میں کہہ رہا ہوں would President Musharraf the president prevail over the chief of army staff also General Musharraf? Is that the civilian supremacy you're talking about? نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا تھا, کیونکہ آپ نے ایشو چھیڑ ہی دیا ہے تو اس کی بات ہو جائے. جب کشمیر پہ یا انڈیا سے بیک چینل بات ہو رہی تھی تو پریزیڈنٹ مشرف جو تھے ان دی انٹرسٹ آف پروپرائٹی وہ فوج کی طرف سے نہیں بیٹھتے تھے. فوج کی طرف سے وائس چیف آف آرمی سٹاف ہوتے تھے, انٹیلیجنس کی طرف سے جنرل کیانی ہوتے تھے, فورن آفس کی طرف سے میں اور فورن سیکٹری ہوا کرتے تھے, ریاض محمد خان صاحب اس وقت تھے. میں آپ کو جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک جینوئن بات چیت ہوتی تھی جس میں ملٹری کی انپٹ لی جاتی تھی, کیونکہ کشمیر کے جو حالات ہیں جس پہ 5 جنگیں ہوئی ہیں, 3 بڑی اور 2 چھوٹی, کارگل اور رن آف کچھ اگر آپ جمع کر لیں, تو اسی طرح امریکہ میں پینٹاگون اور CIA, بلکہ CIA کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا ہمارے دور میں جارج ٹینٹ جو ڈائریکٹر تھا CIA کا, پہلا آدمی تھا جو بش کو ملا کرتا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پوائنٹ آف ویو آتا تھا فورن آفس کا, اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, اور جو انڈیا پہ معاملات تھے ایک سینسبل پالیسی کی طرف ہم گامزن تھے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی اگر ایک فورن منسٹر اپنی گردن سٹک کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور وہ ہاں میں ہاں ملائے جا رہا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے, اور وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن اگر اپنا پوائنٹ آف ویو لائیں تو بندے کو دلیل سے ہی دوسرا بندہ دلیل لائے گا نا آگے کہ نہیں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. کو پاکستان آرمی اینٹی پاکستان تو نہیں ہے نا, ان کا ایک مائنڈ سیٹ ضرور ہے. اس مائنڈ سیٹ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی آفٹر آل وہ بھی جا کے وار سٹڈیز کرتے ہیں. ایک جواب دے دیں صرف کہ اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے جنرل کیانی اور پریزیڈنٹ زرداری میں, تو who's gonna prevail over foreign policy? دیکھیں آج کی تو بات ہی اور ہے, آج کل تو سب کچھ ایبڈیکیٹ ہو گیا. سر اس وقت تو دونوں پوسٹ ایک ہی بندے کے پاس تھیں. نہیں آپ گھڑی اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ میں نے ایک ڈائیلاگ باقاعدہ میں ریکارڈ سے ثابت کر سکتا ہوں پبلک اوپینین کو بدلنے کے لیے, نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں. انڈین گورنمنٹ تو ڈیموکریٹک تھی, وہ فوج نہیں تھی, لیکن وہ بولا ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی پروگرس ہو رہی ہے کشمیر پہ. میں بولتا تھا کیوں میں سمجھتا تھا کہ اگر پبلک اوپینین کو آپ نے موبلائز نہ کیا تو مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا اور لوگ ریجیکٹ کر دیں گے اگر آپ کوئی بھی ممکنہ کمپرومائز حل ڈھونڈیں گے. تو نیریٹو اسینشل تھا. آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں حکومت نے اپنی جو رسپانسبلٹی ہے, چاہے فورن پالیسی کی ہو یا دوسرے معاملات میں, اس نے ایبڈیکیٹ کی ہوئی ہے. صاحب آپ نے نیریٹو کی بات کی, بریک پہ ہم جائیں گے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ساری تھیوری سنتے ہیں کہ
بلوچستان میں انڈیا ہے, امریکہ تحریک طالبان پاکستان کو, یا انڈیا ان کو فنڈ کرتا ہے, اور بہت ساری تھیوریز ہوتی ہیں, لیکن کوئی بھی ایسی تھیوری نہیں ہے جس کو پاکستان سامنے لا کے کسی بھی میننگ فل طریقے سے انٹرنیشنلی پروپیگیٹ کر چکا ہے. تو ہمارا انٹرنیشنل نیریٹو اتنا ویک کیوں ہے؟ مشرف صاحب نے تو ایک ایجنسی ہائر کر لیا $175,000 پے کر کے, اور پورے پاکستان نے 225,000 میں کی ہوئی ہے. بٹ آر دے ڈوئنگ دا جاب؟ بریک کے بعد.